میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب، جنہوں نے گزشتہ روز اپنے ٹک ٹاک کے ذریعے چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب سے ایک مرتبہ پھر اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان کی تمام ان سیاسی جماعتوں کو جو حقیقی سیاسی جماعتیں ہیں، جن کا عوام میں مینڈیٹ موجود ہے، یا جو لوگ عوام میں جن کی پذیرائی ہے، ان تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر ان سے مذاکرات کریں، ایک گول میز کانفرنس ان جماعتوں کی بلائی جائے اور ملک کی جو موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس پر غور و خوض کیا جائے، اور ملک جو اس وقت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اس صورتحال سے نکالنے کے لیے، اس مشکل سے نکالنے کے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی جائے، اور ان کی مشاورت سے اس پاکستان کو جس دلدل میں پھنستا جا رہا ہے پاکستان، اس کو نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ سید عاصم منیر صاحب، آپ تمام اس وقت تمام طاقت آپ کے پاس ہے، اور تمام جو فیصلے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، اور آئندہ بھی جب تک آپ اس پوسٹ پر موجود ہیں تو ہوتے رہیں گے، لہٰذا آپ اس میں بڑا مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو تمام ان سیاسی جماعتوں کو جو حقیقی مینڈیٹ رکھتی ہیں، جن میں عوام میں پذیرائی ہے، ان لوگوں کو بلا کر ان سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیے جائیں۔ ان سیاسی جماعتوں کو نہ بلایا جائے جن کو زبردستی بنایا گیا ہے، یہ کھڑا کیا گیا ہے دوسری جماعتوں کے مقابلے میں۔ تو ایک مرتبہ پھر بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے عاصم منیر صاحب سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کو، اور انہوں نے کہا کہ پھر کور کمانڈر کانفرنس بھی بلایا جائے، ان تمام سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں ان سے جو مشاورت کی جائے، اس مشاورت کو اس کانفرنس میں رکھا جائے، ان سے بھی مشاورت کی جائے، تمام لوگوں سے مشاورت کے بعد کوئی فیصلے کیے جائیں تاکہ ملک جو ہے اس صورتحال سے نکل سکے۔ اب ناظرین، 9 ستمبر کے حوالے سے میں ذکر کروں گا، جو ایک میرے آج ہی ایک نالج میں آئی ہے کہ 9 ستمبر 2022 کو جب بانی متحدہ الطاف حسین کی اپنی ذاتی رہائش گاہ، جسے 90 کہا جاتا ہے، اس دن اس کو جلایا بھی گیا تھا اور اس کو گرایا بھی گیا تھا۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو 9 ستمبر 2022 کو موجودہ سندھ کے گورنر جناب کامران ٹیسوری صاحب کو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کا ڈپٹی کنوینر بنایا گیا تھا، تو اسی روز جو تھا وہ 90 کو گرایا بھی گیا تھا اور وہاں آگ بھی لگائی گئی تھی۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک محض اتفاق ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ باقاعدہ ٹاسک دیا گیا تھا ٹیسوری صاحب کو، اور اس کے بعد یہ جب انہیں کنوینر کا اناؤنس کیا گیا تو فوری بعد اس پر عمل ہوا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ محض اتفاق ہے، تو یہ ایک بڑی اہم خبر تھی، میں نے کہا اس کو شیئر کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ناظرین، اب میں ذکر کروں گا سندھ کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آج کسی وقت بھی پاکستان پہنچ جائیں گے، اور ان کی امریکہ روانگی سے قبل امریکہ روانہ ہونے کے فوری بعد یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو شاید زبردستی ملک سے بھیجا گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سندھ میں تبدیلی لائی جائے، اور مراد علی شاہ صاحب کو چھٹیوں پر بھیج دیا گیا تھا۔ لیکن میں تسلسل کے ساتھ یہی کہتا چلا آ رہا تھا کہ مراد علی شاہ صاحب واپس آ کر بھی وزیر اعلیٰ ہی رہیں گے، اور ان کی تبدیلی خاصی مشکل نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ مراد علی شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا ان پر لیبل تو ضرور لگا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ 2 مرتبہ ماضی میں وہ رہے ہیں، اور تسلسل کے ساتھ تیسری مرتبہ وہ چیف منسٹر بنے، لیکن اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ ان لوگوں کے لوگ ہیں جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کو چوتھی مرتبہ سندھ میں اقتدار دیا ہے۔ وہ کس طرح سے دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے، کہ وہ کس طرح سے فارم 47 کے ذریعے ان کو چوتھی مرتبہ اقتدار دیا، اور پھر آصف علی زرداری صاحب کو انہی طاقتوں نے دوسری مرتبہ صدر مملکت بنایا ہے۔ تو اب مراد علی شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ ان کے نمائندے ہیں، جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک مراد علی شاہ صاحب کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اچھا، جو ہی مراد علی شاہ صاحب روانہ ہوئے تو فوری طور پر سینئر وزیر تھے جناب، کیبنٹ کے سینئر وزیر تھے مراد علی شاہ صاحب کے، سید ناصر حسین شاہ صاحب، اور ایک جونیئر وزیر تھے جناب سردار محمد مہر صاحب، دونوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں کے بعد پھر تاثر ابھرنے لگا کہ شاید سندھ میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، کیونکہ مراد علی شاہ صاحب جب ملک میں موجود تھے تو اس وقت بھی یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ سندھ میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور
3 لوگوں کے نام لیے جا رہے تھے، شرجیل انعام میمن، ناصر شاہ اور سردار محمد افشار خان مہر کے لیے کہا جا رہا تھا کہ ان تینوں میں سے کسی کو بھی تبدیلی کی صورت میں چیف منسٹر بنایا جا سکتا ہے۔ جب ان 2 وزراء کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی تو یہ تاثر بالکل اس خبر کی تصدیق ہونے لگی تھی کہ واقعی جو ہے اب تبدیلی آنے والی ہے، چونکہ دونوں وزراء کے جو ہے وہ انٹرویوز کے لیے گئے۔ کہا جا رہا تھا کہ دونوں وزراء نے ملاقات کر کے اپنے انٹرویوز دیے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، تو شاید اب تبدیلی آ رہی ہے۔ لیکن میں اس کے باوجود بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ایسا ممکن اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ اب مراد علی شاہ صاحب کو ہٹانا بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری اور فریال تالپور صاحبہ کے بس میں نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کے وہ آدمی ہیں، جن لوگوں کی وہ وکالت کر رہے ہیں، یا جن لوگوں کے اب وہ کہلاتے ہیں، آدمی کہلاتے ہیں، اب انہی لوگوں نے کی ناراضگی ہوگی تو مراد علی شاہ صاحب کو ہٹایا جا سکے گا۔ اور یہی ہوا کہ مراد علی شاہ صاحب کے خلاف جو سازشیں تھیں، جو پروان چڑھنے جا رہی تھی، وہ دم توڑ گئی۔ مراد علی شاہ صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آج کسی وقت بھی پاکستان پہنچ جائیں گے اور پہنچ کر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ تو مراد علی شاہ صاحب کی چیف منسٹری میں بھی ان کی کوئی کارکردگی تو اتنی اچھی نظر نہیں آتی، لیکن چونکہ جن لوگوں کے وہ آدمی ہیں، ان لوگوں کے لیے ان کو وہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب نے جانے سے قبل ایک سمری پہ دستخط کیے، اور اس سمری کے تحت پونے 200 کروڑ روپے میں انہوں نے تقریباً 150 گاڑیاں خریدنے کے احکامات صادر فرمائے اپنے تمام سندھ کے جتنے بھی اسسٹنٹ کمشنرز تھے۔ جبکہ اس سے قبل انہوں نے، میں نے کہا تھا نا کہ حاتم طائی کی قبر پر انہوں نے لات ماری تھی، اور تمام جو صوبائی سیکریٹریٹس کے جو آفیسز تھے، ان میں انہوں نے جو پانی تھا، جو جسے منرل واٹر کہا جاتا ہے، وہ اس پر انہوں نے پابندی عائد کر دی تھی، اور کہا گیا تھا کہ وہ تمام لوگ منرل واٹر نہیں پئیں گے۔ تمام بوتلز جو تھیں آتی تھیں سرکاری خرچ پر، ان پر انہوں نے پابندی لگا دی، لیکن پونے 200 کروڑ روپے کی گاڑیوں کی خریداری کے لیے انہوں نے آرڈر ضرور صادر فرمائے۔ اگرچہ اس وقت سندھ میں تمام اداروں میں بہت سی گاڑیاں موجود ہیں، بہت سی ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں خراب کھڑی ہوئی ہیں، اگر ان کی مرمت کر کے ان اسسٹنٹ کمشنر کو دے دی جاتی تو کم از کم یہ پونے 200 کروڑ روپے بچائے جا سکتے تھے۔ مراد علی شاہ صاحب امریکہ گئے، اپنا سالانہ جو ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس سلسلے میں۔ اب مراد علی شاہ، بلاول بھٹو زرداری اور ان کے جو دوسرے وزراء ہیں، وہ یہ کہتے نہیں تھکتے کہ سندھ میں جو محکمہ صحت میں سندھ حکومت نے ترقی کی ہے، جو جس طرح سے گزشتہ 15 سالوں میں انہوں نے کام کیا ہے، تو بیرون ملک سے بھی لوگ اب سندھ میں علاج کروانے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن ہمارے حکمران یعنی مراد علی شاہ صاحب اپنا سالانہ ٹیسٹ کروانے بھی امریکہ گئے تھے، اور دعویٰ ان کا یہی رہا ہمیشہ کہ سندھ میں جو ہے اب لوگ باہر سے بھی علاج کروانے کے لیے آئیں گے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اپنا سالانہ ٹیسٹ کروانے امریکہ جاتے ہیں، اور مراد علی شاہ صاحب بھی اپنا سالانہ ٹیسٹ کروانے امریکہ گئے تھے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کے خلاف جو سازشیں تھیں وہ دم توڑ گئیں، اور مراد علی شاہ صاحب آج کل میں پہنچ کر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے، اور بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر چیف آف